پاکستان کی سنہری تاریخ کا وہ بہادر جانباز جس نے صرف 150 جوانوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، جس نے راہ حق میں جان تو دے دی لیکن اپنی پاک سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ پاکستانی نصاب کی کتابوں میں اس جانباز کو میجر عزیز بھٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میجر عزیز بھٹی 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا جو ہانگ کانگ میں برسر روزگار تھے۔ راجہ عزیز بھٹی 4 بہن بھائی تھے اور یہ سب سے چھوٹے تھے اور اپنی فیملی کے سب سے لاڈلے بچے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ میں ہی حاصل کی۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ بھی اس کی زد میں آ گیا اور وہاں موجود تمام خارجی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ 1946 میں ہانگ کانگ کے حالات خراب ہو گئے تو راجہ عزیز بھٹی کے والد نے ہانگ کانگ کو خیر بات کہا اور پاکستان آ گئے اور اپنے آبائی گاؤں گجرات کے اندر لادیاں کے مقام پر رہائش اختیار کی۔ راجہ عزیز بھٹی جب جوان ہوئے تو ان کی شادی گاؤں کے ایک صوبیدار کی بیٹی زرینہ کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ شادی راجہ عزیز بھٹی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی اور کچھ ہی مہینوں بعد ان کی سلیکشن آل انڈیا فوج میں ہو گئی۔ اسی سال برے صغیر کے اندر انڈیا اور پاکستان کی سیپریشن بھی ہوئی اور پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ راجہ عزیز بھٹی کو راولپنڈی بھیج دیا گیا جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے۔ یہاں انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اور بہترین کیڈٹ کا اعزاز اور سوارڈ آف آنر اپنے نام کی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جناب لیاقت علی خان نے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا۔ راجہ عزیز بھٹی پنجاب ریجمنٹ میں 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شامل ہوئے اور 1955 میں انہیں کیپٹن بنا دیا گیا اور یہ مزید ٹریننگ لینے کے لیے کوئٹہ چلے گئے جہاں انہوں نے اپنے بیج میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ راجہ عزیز بھٹی کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1965 کی جنگ کا جب آغاز ہوا تو میجر عزیز بھٹی اپنے گاؤں اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں منا رہے تھے۔ انہیں ایک خط موصول ہوا۔ کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے میجر عزیز بھٹی نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا جس میں انہیں فوری طور پر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا کہا گیا اور چھٹیاں کینسل کر دی گئیں۔ ان کی بیوی نے ان سے سوال کیا کہ حالات ٹھیک ہونے پر کیا آپ کو واپس چھٹیاں مل جائیں گی؟ اس پر راجہ عزیز بھٹی نے جواب دیا کہ فوجی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اسے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ اتنی دیر میں ان کے چھوٹے بیٹے نے سوال کیا کہ پاپا کیا جنگ ہونے والی ہے؟ تو میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، اس بار جنگ ہونے والی ہے۔ تو اس بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے ایک مکہ ہوا میں بلند کیا اور کہا کہ پاپا دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ 6 سپٹمبر کا دن آن پہنچا جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے شہر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا سامنا میجر عزیز بھٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ میجر عزیز بھٹی اپنے چند جوانوں کے ساتھ برکی کے محاذ پر موجود تھے اور یہ جس کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے اس کی 2 پلٹون نہر کے اگلے کنارے پر موجود تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے برکی گاؤں کی اونچی جگہ پر اپنے مورچے کی جگہ سلیکٹ کی جہاں سے وہ دشمن کو بآسانی نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کو بآسانی موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ انڈین فوجیوں کا دستہ جیسے ہی پاکستان کی طرف پیش قدمی کرتا، میجر عزیز بھٹی اور ان کی ٹیم ایسے نشانے باندھتی کہ وہ فوجی وہیں ڈھیر ہو جاتے۔ 6 سپٹمبر کی رات کو میجر عزیز بھٹی نے دشمن کے ٹینکوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ میجر عزیز بھٹی دوربین سے دشمن کی موجودگی کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں دشمن چھپ کر آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ میجر نے توپوں سے فائر کرنے کا آرڈر دیا اور چند ہی پل میں بھارتی فوجیوں کی لاشیں ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ 9 سپٹمبر کی رات بھارتی فوج نے اپنی پوری طاقت سے دوبارہ حملہ کر دیا اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ میجر عزیز بھٹی کو نہر کے پچھلے کنارے کی طرف واپس لوٹ آنے کا آرڈر ملا، لیکن میجر عزیز بھٹی نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو اس حملے کا بھرپور جواب دینے کا آرڈر دیا اور پھر پاک آرمی کی جوانوں کی طرف سے جواب دیا گیا۔ اب یقین کریں کہ مٹھی بھر چند جوانوں نے سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کو شروع ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کی ٹیم کی آنکھیں نیند کے باعث سوج چکی تھیں۔ کمانڈنگ آفیسر نے میجر عزیز بھٹی کو واپس آنے اور آرام کرنے کا آرڈر دیا تو میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا کہ سر میں دشمن کی ہر چال کو سمجھ چکا ہوں،
मैं जानता हूँ कि दुश्मन कैसे हमला करेगा और इसको कैसे जवाब देना है। नए ऑफिसर को दुश्मन की चालें समझने के लिए वक्त दरकार होगा। जंग का छठा दिन शुरू हो चुका था। मेजर अजीज भट्टी मुसलसल इंडिया को जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे थे। दुश्मन अपने टैंक्स को छोड़कर वापस भाग रहा था। सिर्फ 150 जवान भारत के हजारों फौजियों पर भारी पड़ गए। खुद दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर था कि जब तक पाकिस्तान का ये मोर्चा और मेजर अजीज भट्टी मौजूद हैं, भारत पाकिस्तान के अंदर पेशकदमी नहीं कर सकता। इन 6 दिनों में भारत के सैकड़ों फौजी जहन्नम वासिल हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान के 11 जवान भी शहीद हुए। 12 सितंबर की सुबह सूरज तुलू होने से कबल मेजर अजीज भट्टी ने नमाज अदा की, अपने बालों को संवारा और अपने साथ मौजूद सूबेदार गुलाम मोहम्मद के साथ चाय पीने लगे। ये नहीं जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और ये शहादत के रुतबे पर फायज होने जा रहे हैं। मेजर अजीज भट्टी ने सूबेदार गुलाम मोहम्मद को अपना हाथ दिखाया और पूछा कि बताओ कि मेरे हाथ की लकीरों में शहादत है या नहीं। सूबेदार ने हाथ देखा और बोला कि सर, आपकी किस्मत में शहादत है, लेकिन कब मिलेगी ये कोई नहीं जानता। तो इस पर मेजर अजीज भट्टी मुस्कुराए और बोले कि ये वक्त बहुत करीब है। उसी के थोड़ी देर बाद मेजर अजीज भट्टी ने अपने एक जवान को उनकी वर्दी लाने का कहा, जिस पर वो गलती से किसी और की वर्दी उठा लाया। मेजर अजीज भट्टी ने उस जवान को कहा, वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि भारत ने फिर से हमला कर दिया। मेजर अजीज भट्टी जान की परवाह किए बगैर एक ऊंची जगह खड़े होकर उस सिमत का तयन करने लगे जहां से फायर आ रहा था। अपने तजर्बे की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक सिमत में फायर करवाया और दुश्मन के टैंक्स को ढेर कर दिया। मेजर अजीज भट्टी वहीं टीले पर ऊंची जगह खड़े दुश्मन को दूरबीन से देखने में मसरूफ थे। सूबेदार ने कहा कि मेजर साहब नीचे आ जाएं, आप दुश्मन की रेंज में हैं और गोले पास से गुजर रहे हैं, खुदारा नीचे मोर्चे में आ जाएं। तो मेजर अजीज भट्टी ने जवाब दिया कि अगर ये जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। इसी असना में एक भारतीय फौजी ने इनको देख लिया और अपने टैंक का रुख मेजर अजीज भट्टी की तरफ मोड़ा। मेजर अजीज भट्टी दूरबीन से दुश्मन को देखने में मसरूफ थे कि इतने में टैंक से गोला फायर हुआ और मेजर अजीज भट्टी के सीने में पेवस्त हो गया। अपने मुल्क की हिफाजत और अपने फर्ज को सरअंजाम देते हुए ये मुल्क का जांबाज शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। कौन जानता था कि उनके साथ मौजूद सूबेदार को फकत ये जानने के लिए हाथ दिखा रहे थे कि मेरी किस्मत में शहादत है या नहीं, और वो कुछ ही देर बाद मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। गवर्नमेंट ने मेजर अजीज भट्टी को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। दोस्तों, आप पाकिस्तान के इस हीरो मेजर अजीज भट्टी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।